ایک ضروری اطلاع آپ کو دیتے جائیں، ڈاکٹر عبدل قدیر خان خیریت سے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عبدل قدیر خان خیریت سے ہیں اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ترجمان شوکت ورک نے ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی وفات کی خبروں کے حوالے سے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی انتقال کی خبریں جھوٹی ہیں۔ شوکت ورک نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم سے ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی جلد صحت یابی کی دعا کی درخواست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کریں اور صحت یاب ہو کر وہ دوبارہ اپنے لوگوں کے درمیان آ جائیں۔ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف نے بھی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر صاحب کو قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے، آمین۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عبدل قدیر خان گزشتہ چند روز سے علیل ہیں۔ انہوں نے قوم سے دعائے صحت کی بھی اپیل کی تھی۔ ان کے دشمنوں نے ایک دفعہ پھر اس افواہ کو پھیلا دیا کہ ڈاکٹر عبدل قدیر صاحب وفات پا گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کی تردید ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر عبدل قدیر خان 1 اپریل 1936 کو انڈیا بھوپال میں پیدا ہوئے تھے۔ 1952 میں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے تھے، جہاں انہوں نے ڈی جے کالج کراچی سے BSc کی تھی، اور 60 کی دہائی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور PhD کی ڈگری مکمل کی۔ 1974 میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے رابطہ قائم کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی جیسے پیچیدہ اور مشکل ترین کام میں مہارت رکھتے ہیں اور ملک کی خدمت کے لیے وہ واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر قدیر خان کو فوراً وطن واپس آنے کی ہدایت کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اٹامک پروجیکٹ شروع کرنے کی تمام سہولیات فراہم کر دی تھیں، اور 31 جولائی 1976 کو راولپنڈی میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کا قیام عمل میں آیا تھا، جو اب ڈاکٹر عبدل قدیر خان ریسرچ لیبارٹری کہلاتی ہے۔ جو تو صدر ضیاء الحق جب 1984 میں زندہ تھے تو اسی وقت ہی ڈاکٹر عبدل قدیر خان نے ان کو خبر سنا دی تھی کہ ہم نے ایٹم بم تیار کر لیا ہے۔ اس پر صدر ضیاء الحق نے ان کا ماتھا بھی چوما تھا، مگر 27 مئی 1998 میں جب انڈیا نے ایٹامک پاور شو کرنے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پھر 28 مئی 1998 کو پاکستان نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس طرح پاکستان بھی ایٹمی طاقت رکھنے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ 2003 میں پاکستان کے بدترین دشمن امریکہ نے ڈاکٹر عبدل قدیر خان اور ان کے ساتھیوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی راز شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کو فروخت کر رہے ہیں اور ان کے ایٹمی پروگرام کی تکمیل میں مدد دے رہے ہیں۔ امریکہ نے ڈاکٹر عبدل قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر حکومت پاکستان نے عوام اور پریس کے شدید دباؤ کے باعث ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وفاقی کابینہ کی سفارش پر ڈاکٹر عبدل قدیر خان کی معافی کی اپیل منظور کر لی تھی، اور ان کے نقل و حرکت ان کی حفاظت کے پیش نظر ان کے گھر تک محدود کر دیے تھے۔ میں پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف کی برطرفی پر پاکستان کی کروڑوں عوام گھروں سے باہر آ سکتی ہے، تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر خان کو صدر بنانے کے لیے کیوں نہیں کوئی مہم چلا سکتی؟ عمران خان اگر دھرنا کی کال دیں تو کروڑوں پاکستانی عوام گھروں سے باہر آ سکتے ہیں، تو محسن پاکستان کو چند ماہ کے لیے کیوں نہیں صدر بنانے کے لیے گھروں سے احتجاج کرنے کے لیے روڈ پر نکل سکتے؟ کیا عوام صرف ان کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا عمران خان، نواز شریف اور پیپل پارٹی کے ورکرز صرف اپنے محسن پاکستان کے لیے یکجان ہو کر آواز نہیں اٹھا سکتے تاکہ حکومت مجبور ہو جائے اور خود صدر عارف علوی بھی استعفیٰ دے دیں اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر خان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے، تاکہ پاکستان کے صدروں کی فہرست میں ان کا نام بھی آ جائے اور اس کے بعد ان کو وہی مراعات حاصل بھی ہو جائیں جو ایک صدر کو ریٹائرمنٹ کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ پاکستانیوں انڈیا سے سیکھو، جنہوں نے انڈیا کو ایٹمی پاور بنانے کے والے ڈاکٹر عبدل کلام آزاد کو صدر کے عہدہ سے نوازا تھا، اور پھر جب ڈاکٹر عبدل کلام آزاد صدر کے عہدہ سے ریٹائرڈ ہو گئے تو انہیں تاحیات زندگی بھر ریٹائرمنٹ کے بعد صدر کے عہدہ کی پینشن اور سہولیات ملتی رہیں۔ مگر افسوس شاید ہم صرف ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 200 ٹی وی چینل ہیں جن پر کبھی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدل قدیر خان کو صرف روڈ پر ہی بیٹھے تو دکھایا ہے، مگر ان کو ملک کا صدر بنانے کے لیے کبھی بھی کسی نے مہم نہیں چلائی۔
اگر امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے محسن پاکستان نے ایران، شمالی کوریا اور لیبیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی ہے تو ہم اتنے بغیرت ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا ہے۔ لیکن محسن پاکستان کتنے بڑے دل کے مالک ہیں، انہوں نے ملک کے اندر مزید خون خرابہ سے بچنے کے لیے سرکاری ٹیلی ویژن پر آ کر معافی بھی مانگ لی تھی تاکہ قوم دشمن کی چال میں آ کر اپنے ہی ملک میں خون خرابہ نہ شروع کر دیں۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک دن کا، ایک مہینے کا یا چند ماہ کا صدر بنایا جائے تو اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ پی کے میگا ویڈیوز کے تمام سبسکرائبر کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خوش ہو کر ہم زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کی ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔